بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوزائی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے، ان سے ابو قبصہ سلولی نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2631۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی رکھے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2632۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے، تمہارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اور اس کا صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ ایک دیہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے ہجرت نہ نبھ سکے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہے، یہی کافی ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، جبکہ ہجرت فرض نہیں رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2633۔ طاؤس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس مخابرہ کے جاننے والے نے بیان کیا، ان کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا کہ فلاں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدیۃً دے دیتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2634۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو انہیں بادشاہ نے عاجر کو یعنی ہاجرہ کو عطیے میں دے دیا۔ پھر وہ واپس ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، اور ایک لڑکی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کہا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بادشاہ نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2635۔ سفیان نے خبر دی، کہا کہ میں نے مالک سے سنا، انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دے دیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچ رہا ہے، اس لیے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے واپس میں ہی خرید لوں؟ آپ نے فرمایا، اس گھوڑے کو نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2636۔ یونس نے بیان کیا، اور دوسری سند لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ ابن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے متعلق خبر دی، اور ان کی باہم ایک کی بات دوسری کی بات کی تصدیق کرتی ہے، کہ جب ان پر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے سے جدا کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔
کیونکہ آپ پر اب تک اس سلسلے میں وحی نہیں آئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، اور بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی خادمہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتی جس سے ان پر عیب لگایا جا سکے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہے کہ آٹا گوندھتی اور پھر جا کے سو رہتی ہیں اور بکری آ کے اسے کھا لیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف سے کون عذرخواہی کرے گا جو میری بیوی کے بارے میں بھی مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ قسم اللہ کی، میں نے اپنے گھر میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور لوگ ایک ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کے متعلق بھی مجھے خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637۔ سالم نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھنے نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ ابن سیاد ایک روئی دار چادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے حضرت کو دیکھ لیا کہ آپ درخت کی آڑ لیے چلے آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابن سیاد ہوشیار ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2638۔ سفیان نے بیان کیا ظاہری سے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاع قرظی رضی اللہ عنہا کی بیوی۔ سفیان نے بیان کیا ظاہری سے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاع قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاع کے نکاح میں تھی، پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی۔ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، لیکن ان کے پاس تو شرمگاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لیے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2639۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ پھر ایک خاتون آئیں اور کہنے لگی کہ عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آل ابو احاب کے یہاں آدمی بھیجا کہ ان سے اس کے متعلق پوچھے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ کہا جا چکا۔ آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2640۔